السلام علیکم۔ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے تو بہت اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے، لیکن دوسری جانب پڑوسی ملک بھارت میں ایویشن انڈسٹری کے لیے انتہائی بری خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور وہ بری خبریں کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے 23 جنوری تک یعنی مزید ایک ماہ کے لیے بھارت پر پابندی عائد کر دی ہے کہ اس کے طیارے پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ بھارت کی ایویشن انڈسٹری کو ہر مہینے مزید ایک مہینے تقریباً 20 ارب روپے پاکستانی کا نقصان ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان صرف ایئر انڈیا کو ہوگا، یعنی کہ 14 ارب روپے پاکستانی۔ اور یہ اگر مزید ایک سال تک یہ پابندی جاری رہی، یعنی کہ اگر ایک سال اندازہ لگایا کہ یہ پابندی برقرار رہے گی، تو $600 ملین کا نقصان صرف ایئر انڈیا کو ہونے کا خدشہ ہے، اور $600 ملین کا مطلب ہے تقریباً 168 ارب روپے پاکستانی۔ میں ہوں خانم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے تو بہت زبردست خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنے جو قومی ایئر لائن یعنی پی آئی اے اس کی نجکاری کر دی ہے۔ بہت عرصے سے یہ پروجیکٹ چل رہا تھا کہ اس کی نجکاری کرنی ہے، اور بیڈنگ بھی ہوئی کئی دفعہ، بہت قریب سے معاملہ گیا، اور پچھلی جو بیڈنگ ہوئی تھی اس کے اندر اچھی بولی نہیں آئی، جس کی وجہ سے اس کو کینسل کرنا پڑا۔ لیکن گزشتہ روز پاکستان گورنمنٹ کی توقعات کے عین مطابق جو عارف حبیب کنسورشیم ہے، اس نے 135 ارب روپے کی بولی دے کر پی آئی اے کے 75% حصص خرید لیے ہیں۔ اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ جو پی آئی اے جو اس وقت 18 طیاروں پر مشتمل ہے، اس کو بڑھا کر 100 طیاروں تک لے کے جایا جائے گا، اور یہ دنیا کی ایک بار پھر ایک بڑی اور کامیاب ایئر لائن کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس جو 135 ارب جو روپے ہیں، ان میں سے تقریباً 125 ارب روپے پی آئی اے پر دوبارہ سے انویسٹ کیے جائیں گے، تاکہ پی آئی اے کو ریوائیو کیا جا سکے، پی آئی اے کے نئے طیارے خریدے جا سکیں، پی آئی اے کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو امپروو کیا جا سکے۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، لیکن پڑوسی ملک میں وہی صفِ ماتم 24 تاریخ کو بچ جاتا ہے، کیونکہ 24 تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جب پاکستان نے 24 اپریل کو پہلی دفعہ بھارت کی جو پہ پابندی عائد کی تھی کہ وہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ حرکت کیا تھی؟ کیونکہ پاکستان کا جو پانی روکنے اور سنتاز معاہدہ معطل کیا تھا بھارت نے یک طرفہ طور پر، اس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کی ایئر سپیس بند کر دی تھی۔ اس کے بعد بھارت نے 7 مئی کو پاکستان پر حملہ کیا، اور اس کے 10 مئی کو پاکستان نے منہ توڑ جواب ایسا دیا کہ پاؤں پکڑ کر بھارت کو امریکہ کی خوشامد کر کے جنگ بندی کرانی پڑی، اور آج تک تانے برداشت کر رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 8 طیارے تباہ کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر دن کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ بھارت کو یہ طعنہ نہ مارے یا طنزیہ گفتگو نہ کریں کہ بھائی وہ 8 طیارے کون سی جنگ میں تباہ ہوئے تھے۔ تو بھارت کے لیے تو وہ ایک کلنک کا ٹیکا بن چکا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو اس کے لیے مستقل بن چکا ہے، جس سے ان کی عوام متاثر ہو رہی ہے، ایئر انڈیا متاثر ہو رہی ہے، جتنے مسافر جو بھارت سے سفر کرنا چاہتے ہیں، بھارت سے باہر جانا چاہتے ہیں، یا جو بھارت آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے طیاروں کو پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بھارت کا کوئی بھی مسافر جو بھارت سے باہر جانا چاہتا ہے، جس نے بھارت سے یورپ جانا ہے، جس نے بھارت سے سینٹرل ایشیا جانا ہے، جس نے بھارت سے ایران جانا ہے، مڈل ایسٹ جانا ہے، جس نے متحدہ عرب امارات جانا ہے، گلف ممالک جانا ہے، جس نے امریکہ جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، جنوب امریکہ کے ممالک میں جانا ہے، افریقہ جانا ہے، افریقہ کے کسی ملک، تو اس کو مجبوری ہے کہ اس کو پاکستان کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن اب جب کہ پاکستان نے ایئر سپیس استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، تو اب مجبوری ہے کہ ان کو گھوم کر جانا پڑے گا۔ تو پہلے ان کو کوئی اور ڈیسٹینیشن لینی پڑے گی یا چکر لگانا پڑے گا لمبا، جس سے پاکستان کی ایئر سپیس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ اس ایئر سپیس کو اوائڈ کرنے کی وجہ سے جو ایک جہاز کی پرواز ہے، اس پر $3000 منیمم اضافی خرچ آ جاتا ہے، اور یہ بعض اوقات بڑھ کر $10,000 تک بھی چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس چکر لگانے کی وجہ سے جو آپ کے پاس جہاز کے اندر جو مطلوبہ مقدار میں تیل موجود ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، یعنی آپ نے امریکہ جانا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو اس چکر لگانے کی وجہ سے رستے میں یورپ رکنا پڑے۔ اب جب آپ یورپ میں ایویشن کی وہاں کی فیسلٹیز کو یوز کریں گے، وہاں پر لینڈ کریں گے، وہاں پر تھوڑی دیر اسٹے کریں گے، وہاں پر آپ اپنے جہاز کو پارک رکھیں گے، تو اس کے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ایڈیشنل ایکسپینسز جو ہیں وہ جہازوں پر جو ایویشن انڈسٹری ہے اس پر پڑتے چلے جاتے ہیں، جس سے بوجھ بہت زیادہ پڑ گیا ہے بھارت کی ایویشن انڈسٹری پر۔ ایک اندازے کے مطابق صرف ایئر انڈیا کی اگر بات کی جائے، انڈیگو ایئر لائن یا باقی جو ایئر لائنز ہیں بھارت کی،
ان کا ذکر نہیں ہو رہا. تو یہ جو صرف ایئر انڈیا ہے، اگر یہ پابندی پاکستان کی جانب سے جو اب تک 8 ماہ کی پابندی لگ چکی ہے، اگر یہ پورے 1 سال تک پابندی برقرار رہی تو یہ $600 ملین کا نقصان صرف ایئر انڈیا کا ہو جائے گا. یعنی کہ ایک مہینے میں 14 ارب روپے پاکستانی، اور 14 ارب روپے پاکستانی کا مطلب ہے کہ ایک سال کے اندر 168 ارب روپے پاکستانی کا نقصان ہو جائے گا صرف ایئر انڈیا کا. یعنی آپ یوں دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی پوری ایئر لائن جو ہے وہ اس کے 75% حصص بیچے ہیں 135 ارب روپے کے، اور صرف ایئر انڈیا کو ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے ایک سال کے اندر 168 ارب روپے پاکستانی کا نقصان ہو جائے گا. یعنی کہ پوری ایئر لائن کے برابر نقصان ہو چکا ہے انہیں اب تک. یعنی کہ 8 مہینے ہو گئے پاکستان کی پابندی کو، تو اس 8 مہینے کے اندر تقریباً 100 ارب سے لے کے 110 ارب روپے پاکستانی کا نقصان بھارتی ایئر لائن یعنی ایئر انڈیا کو اب تک ہو چکا ہے. اور کوئی پتہ نہیں پابندی 1 سال رہے، 1.5 سال رہے، 2 سال رہے، کتنے عرصے رہے. ایئر انڈیا تو ہاتھ جوڑ چکی ہے اپنی حکومت کی آگے کہ جناب اپنے سیاسی معاملات کو آپ درست کر لیں. اگر آپ سیاسی معاملات کو درست نہیں کر سکتے تو خدا را ہم پر رحم کریں، ہمیں سبسڈی دیا کریں. ہم یہ جو اخراجات، اضافی اخراجات ہے، یہ برداشت نہیں کر پاڑے، کیونکہ بہت زیادہ پروازیں ہیں. آپ نے کہیں بھی کسی بھی ڈیسٹینیشن میں جانا، جتنے اہم ممالک ہیں وہ مغرب کی جانب ہیں. یعنی آپ کو اپنے مغرب کی جانب ٹریول کرنا ہے. مشرق کی جانب تو جو ممالک ہے وہ ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا ہے، یا آپ آسٹریلیا کی جانب جا سکتے ہیں، یا آپ سری لنکا جا سکتے ہیں پاکستان کو اوائڈ کر کے. اس کے علاوہ جتنے بھی اہم ممالک ہے، پورے کا پورا یورپ، پورے کا پورا افریقہ، پورے کا پورا جو نارتھ امریکہ کانٹیننٹ ہے، جو ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ ہے، جو گلف کنٹریز ہیں، یہی تو ممالک ہیں جہاں پر انڈینز بہت بڑی تعداد موجود ہیں، جو ڈائسپورا ان کا موجود ہے وہاں پر. تو وہ تمام لوگوں کو بہت فریکوینٹ ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. تو وہ فریکوینٹ ٹریولنگ پاکستان کے ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے، اگر کر رہے ہیں تو بہت مہنگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی ایئر لائنز ہیں ان کے لیے پابندی نہیں ہے، جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں وہ پاکستان کے ایئر سپیس یوز کر سکتی ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں ان کے لیے تو آسانی پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر کہ بھارتی جو شہری ہیں وہ ان کو یوز کر کے پاکستان کے اوپر سے گزر سکتے ہیں. اب وہاں پر ٹکٹ ان کو سستا مل جاتا ہے. لیکن ایئر انڈیا کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر مہینے ہر 24 تاریخ کو پابندی لگ جاتی ہے ایئر سپیس کے لیے مزید 1 سال کے لیے، اور ہر مہینے انہیں 14 ارب روپے پاکستانی کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہ مشکل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا آگے کوئی حل نہیں ہے. اب دوسری جانب پاکستان کے لیے بھی انڈیا نے اپنی ایئر سپیس بند کر رکھی ہے. پاکستان کے لیے ایئر سپیس بند ہونے سے، چونکہ پاکستان کے مغرب کی جانب جس طرح بھارت نے اپنے مغرب کی جانب سفر کرنا ہوتا ہے، اور سارے ممالک اہم ممالک اس کے مغرب کی جانب ہے، لیکن اس کے مغرب میں پاکستان ہے. لیکن پاکستان نے بھی اپنے مغرب کی جانب جانا ہوتا ہے، اس کے بھی اہم ممالک سارے اس کے مغرب کی سمت میں، لیکن اس کے مغرب میں بھارت نہیں ہے، بھارت اس کے مشرق میں. یعنی بھارت کی ایئر سپیس اگر پاکستان نے استعمال کرنی ہے تو صرف 6 پروازیں پاکستان کی ایسی ہیں جو متاثر ہوتی ہیں، اور وہ 6 پروازیں بھی زیادہ تر پاکستان کی ملیشیا کی ہیں، یا پھر ایک آدھ پرواز سنگاپور کی ہے جو متاثر ہوتی ہے. تو وہ پاکستان کو تھوڑا سا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے، پاکستان کو بھی تھوڑا بہت نقصان، جو تقریباً ایک اندازے کے مطابق ماہانہ 1 ارب روپے کا نقصان پاکستان کو ان اضافی جو پرواز روٹ چینج ہونے کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے. لیکن جو ایئر انڈیا کا نقصان ہے وہ 14 ارب روپے ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو ایویشن انڈسٹری پر بوجھ ہے انڈیا کی. پاکستان جو ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے کا نقصان اٹھا رہا ہے. اچھا، اب انڈیا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ایویشن انڈسٹری اس کی متاثر ہو رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ٹورزم بھی بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہوتی ہیں ان کے ٹکٹ ایکسپینسو ہوتے ہیں پہلے بھی، وہ تو پہلے بھی لوگ استعمال نہیں کرتے دوسرا سے. اب ایئر انڈیا کا بھی بیڑا غرق ہو گیا تو اس کے ٹکٹ بھی مہنگے ہو گئے. تو جو ٹورسٹ بہت زیادہ انڈیا آتے تھے تو وہ ان کے بھی آنے میں کمی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ویزا فیسز آتی تھی، اس کے علاوہ جو ہوٹل انڈسٹری تھی، جو ٹورزم انڈسٹری ہے، جو ٹریول ایجنسیز کی انڈسٹری ہے، تو امپیکٹ جو ہے جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے. جیسے ایئر انڈیا کی بات ہو رہی 14 ارب روپے، اگر ایئر انڈیا پہ آ رہا ہے اور باقی ایئر لائنز متاثر ہو رہی ہیں جو انڈیا سے آپریٹ کر رہی ہیں، تو وہ امپیکٹ تو تقریباً 20 ارب روپے پاکستانی کا آ رہا ہے ماہانہ کا. لیکن اگر باقی ٹورزم انڈسٹری کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا جائے تو یہ امپیکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو جو ایئر سپیس پاکستان نے بند کی، یہ بہت اسٹریٹجک موو ہے. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب تک سندھ طاس معاہدہ حل نہیں ہوتا، سندھ طاس معاہدے پر جو یک طرفہ کارروائی بھارت نے کی ہے، جب تک وہ واپس نہیں لیتی تو پاکستان کو بھارت کے لیے ایئر سپیس نہیں کھولنی چاہیے. کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو نہ اگلے چین نہ نگلے چین بھارت کو آخر کار گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے.